बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इजलास में फ़ैसला किया गया है और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, जो कि ख़ास मेंटेलिटी और जमात से तल्लुक़ रखने वाली एक नुमाइंदा बार कौंसिल बन चुकी है, उनकी जानिब से भी जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो रेफरेंस दायर करने की बात की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के जो नए डिवीज़न हैं उनको बहाल कर दिया है और जो मुअत्तली का हुक्म दायर किया गया था और ये जो कहा गया था, जो परवेज़ इलाही हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत की जानिब से नए डिवीजन्स बनाए गए थे और निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की हुकूमत ने उनको मुअत्तल कर दिया था, रोक दिया था उन पर अमल दरामद, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। और साथ तोशा खाना का सील बंद रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून का इजलास होता है शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और जियो टीवी पर नशर किया जाता है। और चूँकि जियो टीवी बदकिस्मती से इस वक्त ना सिर्फ तर्जमान बन चुका है हमारे इदारों का, बल्कि वह हुकूमत का तो है ही तर्जमान और सरकारी टीवी बन चुका है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत का। उनकी जानिब से अब मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाऊंगा और चूँकि इस वजह से मैंने जियो का हवाला दिया है कि हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई, लेकिन जियो और जंग ने इस पर जो इसको शेयर किया है। कहते हैं जी, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं मुस्तकबिल में, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक रास्त अक़दाम का फ़ैसला कर लिया है। 2 दिन पहले अता तारड़ ने गुफ्तगू की और अता तारड़ जिनका ख़ानदान बड़ा मशहूर है, आप सब जानते हैं, और अब जिनकी डेथ हो गई है उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके ख़ानदान के हवाले से सारे लोग जानते हैं उनका क्या माजी में किरदार रहा और किस तरीके से उन्होंने ओहदे लिए। और फिर अब अता तारड़ का अपना जो किरदार है वो भी सबके सामने है। अब वो ऑनरेबल जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से उन पर उनके खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ कहते हैं कि इदारों में काली भेड़ें, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब का हवाला देते हुए काली भेड़ें कह रहे हैं। और आज मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम रास्त अक़दाम से क्या मुराद होता है? एक्शन लेना ना, कानूनी कार्रवाई करना। वो रेफरेंस की सूरत में हो सकता है, वो पिटीशन की सूरत में हो सकता है। तो इमरान खान ने भी तो यही कहा था ना कि ज़ेबा चौधरी, जज ज़ेबा चौधरी साहबा, आपके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। तो उस पर तो 5 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बैठ गया था। यहाँ राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई कि जी राना सनाउल्लाह ने ऑडियो चला के और मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, आपने दरख्वास्त ही नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दी है। अब पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ पिछले 4 दिन से इन्होंने एक पूरी एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ था और तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था। अब सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनके भी पीछे पड़ गए हैं। और जंग लिखता है कि जी दोनों जजेस के खिलाफ रास्त अक़दाम का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। कानूनी टीम के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे। आप कसूर देखें ना कि ये गुनाह है कि जी वो निगरान जज रहे। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक का नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुका है। जस्टिस मज़ार नकवी ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दिए। अब जो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ फैसले देगा, जजेस साहिबान सुन लें आप ये बात, जो शरीफ ख़ानदान के या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देगा, मुस्लिम लीग नून यही हशर करेगी। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे और जस्टिस मज़ार नकवी ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ जो मुकदमात थे, दर्जनों फैसले उनके खिलाफ दिए। ये गुनाह है। और पनामा पार्टी लीडरशिप, पाकपतन अलाइनमेंट केस और रमज़ान शुगर मिल्स के मुकदमात इस फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों जजेस मुस्लिम लीग नून के बारे में मुतअस्सिबाना रवैया रखते हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चले, जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से इमरान खान ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, अपनी हुकूमत की गलती का, लेकिन चलें को मनी लॉन्ड्रिंग का तो इल्ज़ाम था ना। यहाँ इल्ज़ाम क्या है जी कि हमारे खिलाफ फैसले दिए, यहाँ इल्ज़ाम क्या है जी कि वो निगरान जज रहे।
یہاں الزام کیا ہے کہ نون لیگ کے خلاف وہ ایک متعصبانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر راست اقدام کا مطلب ہوتا ہے قانونی کارروائی کرنا یا ایکشن لینا، اور اس پر اور میں یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آپ سے ہاتھ باندھ کے بطور قانون کا طالب علم یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس معاملے کو آپ نے نہ روکا اور ان کو آپ نے نتھ نہ ڈالی، نکیل نہ ڈالی، تو یہ معاملہ کل آپ تک بھی پہنچے گا۔ یہ آپ کو بھی فکسڈ بینچ کا پہلے بھی یہ توہین کر چکے ہیں، اور مریم نواز نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے فکسڈ میچ تو ہم نے سنا تھا، وہ تو ایک گالی کی صورت ہے، اور اب انہوں نے فکسڈ بینچ کی بھی باتیں کی تھیں، تو اس وجہ سے خدا کے لیے اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ بار کونسلز کی جو بات ہے، بار کونسلز آپ جانتے ہیں کہ خاص جماعت سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے، کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی سوائے پاکستان بار کونسل کے۔ پاکستان بار کونسل میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون گروپ بیٹھا ہے، اور وہ اس طرح کے کام، چونکہ احسن بھون صاحب کے حوالے سے تو تھا کہ جب وہ بطور سپریم کورٹ کے بار کے صدر بنے تھے کہ کتنے کروڑ روپے ان کے اوپر ایک مبینہ طور پر ایک بات کی گئی تھی کہ وہ نواز شریف کے پاس گئے، اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جی آپ تا حیات نااہلی کو ختم کریں، تو یہ باتیں تو پوری قوم جانتی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ریفرنس دائر کیا جائے، اور بار کونسل کی زیر قیادت بار کونسلز کا اہم اجلاس ہوا، اور کہتے ہیں جی کہ جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی جسٹس مزار نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل جسٹس مزار علی اکرم نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے۔ اچھا جی کس جرم میں کریں گے؟ کہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اور اس وقت کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے جی کہ میں ملنے آ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نہ آئیں۔ اتنی سی آڈیو، اور اس بنیاد پر پاکستان کہتے ہیں جی کہ تمام ملک کی بار کونسلز ریفرنس دائر کریں گے۔ کو بتائیں تو صحیح نا، ایسا کون سا جرم کر دیا یا انلیگل؟ کیا جج کسی سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا جج کا موبائل فون نہیں ہوتا؟ کیا جج کسی کو دوست نہیں بنا سکتا؟ خدا کا خوف کریں، اور آپ کے جو یارانے ہیں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اب آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بہرحال اب دیکھتے ہیں۔ یہ ذمہ داری چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ہے، اور جو پہلے بھی یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ جو بینچ تھا، مزار علی اکبر نقوی صاحب ہیڈ کرتے تھے، اس بینچ میں جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، دونوں معزز جو ججز ہیں۔ اب وہ مزار علی اکبر نقوی صاحب کی صدارت میں جو بینچ ہے اس میں ان سے الگ کر لیا ہے۔ یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں ایکسپریس ٹی وی کے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس حد تک جب معاملات چلے جائیں تو یہ تقسیم جو ہے یہ ہمارے اداروں کو تباہ کر دے گی۔ خدا کے لیے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور یہ توشہ خانہ کے جو تحائف کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا اس پر سماعت ہوئی تھی۔ کل سماعت ہوئی تھی، جو آج تحریری فیصلہ بھی رات کو آ گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ منیر احمد کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ عاصم حفیظ صاحب نے سماعت کی۔ درخواست میں قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے دیے گئے تحائف اور جن اشخاص کو تحفے دیے گئے ان کی تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ کل کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا سیل شدہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ سیکشن افسر بنیا مین نے توشہ خانہ کا ریکارڈ عدالت عالیہ میں پیش کیا۔ دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ نے موقف اپنایا کہ یہ ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے، مقصد ہے کہ اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، اگر عدالت چاہے تو اسے منظر عام پر لا سکتی ہے۔ توشہ خانہ کے ریکارڈ کو پبلک کرنے کے بارے میں آئندہ وفاقی کابینہ اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیا کہ سیل شدہ ریکارڈ کو ابھی نہیں کھول رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو بیان ہے وہ سیکشن افسر لے کے آیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو سیکٹری ہے یا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے توشہ خانہ کا، وہ اپنا بیان حلفی جمع کروائے۔ آپ سیکشن افسر کدھر اٹھا کے لے کے آ گئے ہیں؟ آپ سے نہیں ہم نے وصول کرنا۔ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جو سیکٹری ہے توشہ خانہ کا، وہ آ کے بیان حلفی دے اور اس میں کہے کہ یہی ریکارڈ ہے اور وہ تمام ریکارڈ میں جمع کروا رہا ہوں، وہ بیان حلفی دے۔ ان کے بیان حلفی سے ہم ریکارڈ لیں گے، ہم ایک سیکشن افسر کے بیان حلفی پر ریکارڈ نہیں لیں گے۔ عدالت نے کل 21 فروری تھی، اور اب آنے والا جو کل ہے 23 فروری کے لیے عدالت نے ان کو مہلت دی ہے، صرف ایک دن کی مہلت دی ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا۔ عاصم حفیظ صاحب نے کہا ہے کہ ریکارڈ آپ کا آ گیا، جب تک جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے
وہ آ کے بیان حلفی نہیں دے گا، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ رد و بدل کر سکتے ہیں اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی جو نئے ڈویژنز ہیں، اضلاع ہیں اور تحصیلات ہیں، ان کی معطلی پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کی طرف سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے نئے ڈویژن، ضلع اور 7 تحصیلوں کے نوٹیفیکیشنز معطل کرنے کے نگران حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد روکتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری اخلاق حیدر چٹھا، مبین قاضی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی، جس میں نئے ڈویژن گجرات، ضلع وزیر آباد اور 7 نئی تحصیلیں بنانے کے نوٹیفیکیشنز معطل کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا۔ سماعت کے دوران وکلا مبین قاضی سلطان ٹیپو مخدوم نے نشاندہی کی کہ منتخب حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد نئے ڈویژن، ضلع اور تحصیلوں کا درجہ دیا، لیکن نگران حکومت نے منتخب حکومت کو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ قیامت ہی ہے کہ منتخب حکومت کا نوٹیفیکیشن وہ نگران حکومت معطل کر رہی ہے جو آئی صرف الیکشن کروانے تھی۔ وکلا نے موقف اپنایا کہ نگران حکومت کے پاس نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا کہاں سے اختیار آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا کام روزمرہ کے معاملات چلانا ہوتا ہے اور مستقل بنیاد کے فیصلوں میں رد و بدل کرنا نہیں ہوتا، اس لیے گجرات ڈویژن، وزیر آباد ضلع اور پنجاب کی نئی 7 تحصیلوں کے نوٹیفیکیشنز کی معطلی کالعدم قرار دی جائے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے معطلی کے نوٹیفیکیشنز پر عمل درآمد روکتے ہوئے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے عدالتی حکم کے بعد گجرات ڈویژن، ضلع اور 7 تحصیلیں بحال ہو گئی ہیں اور عدالت نے اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور جو صوبائی نگران حکومت نے گجرات کے نئے انتظامی ڈویژن مری، وزیر آباد، تلہ گنگ، کوٹ ادو کے اضلاع کے علاوہ جلار پور، جٹا اور کنجا تحصیل کے قیام کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، اور اب اس کے اوپر جو باقی ڈویژن یا اضلاع معطل ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بحال ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے نگران حکومت کو۔ وہ یہ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ الیکشن سے پہلے کہ جی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جن لوگوں کی وہاں کی خواہش تھی کہ وہاں ڈویژن بنایا جائے اور ان کو ضلع دیے جائیں، تحصیلات دی جائیں، تو اس پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا الیکشن میں بھی بہت بڑا فائدہ ہونا ہے، تو یہ صرف نگران حکومت کی جانب سے فرمائشی طور پر، کیونکہ نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کام برقرار رہے جو اچھا کام کیا گیا پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے، اس وجہ سے یہ رکاوٹ بننا چاہتے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔